ہمارے فوجی جرنیلوں نے کرپٹ سیاستدانوں کو ملا کے حکومتی اداروں کو پکڑ کے قبضہ کیا ہے کہ جی ہم پورے ملک پر اس طرح قبضہ رہیں، وہ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں، باقی ساری دنیا ملک جو ہے غریب جو ہے تباہ ہو جائے۔ اس لیے کہ امریکہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ فوجی جرنیل رہے، کرپٹ پولیٹیشین رہے، اس لیے یہ مریم جیسے پولیٹیشین کو عاصم منیر پاور دے رہا ہے، بلاول کو پاور دے رہا ہے، یہ دنیا جہان کے یہ شہروں میں جا کے یہ تقریریں کرتا ہے بلاول، یہ ان کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ویسٹرن میڈیا کہ یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور عمران نہیں۔ تو لوگوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جتنی یہ اس وقت جو لوٹ ہے، پلنڈر ہے، ریپ ہے، پلیج ہے، جو ہماری غربت ہے، جو ہمارے اوپر جو اتنا بڑا ایکسپلائٹیشن ہے ایک خاص قسم کے گروہ کی، وہ ان دو گروہوں کی وجہ سے، یا فوج کی وجہ سے یا ان سیاستدانوں کی وجہ سے یا ان کے گٹھ جوڑ سے۔ اور اب لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان دونوں نے مل کے جو حکومتی باقی ادارے جس کے اندر سب سے زیادہ جو تھا ہماری عدلیہ، اس کو ساتھ ملایا، اس کو کرپٹ کیا، اس کو کمزور کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو باقی ادارے ہیں، پولیس ہوگی، آپ کی بیوروکریسی ہوگی، ساروں کو بتدریج کمزور کرتے گئے۔ اور یہ اس سٹیج پہ اب آ گئے کہ اب تو کسی کو کوئی شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے ایک آدمی کو قتل کیا، اور اس قتل کا الزام آپ جو ہے ایک وزیر اعظم جو کہ وہاں ہے ہی نہیں اس کے اوپر لگا دیں، اور پھر تیسرے دن کہیں نہیں جی قتل نہیں ہوا، یہ ایکسیڈنٹ میں مرا ہے۔ تو یہ جو اتنا تباہ ہو گیا ہے یہ ذہن ہمارے ملک کا کہ کوئی کسی کو اچھے برے میں تمیز نہیں رہی، اور ہمارے جو فوج کے افسر خاص طور پر سینئر جنرلز جو ہیں، اور جو ہماری سینئر بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، بیوروکریسی ہے اور عدلیہ ہے، اس میں بہت چند لوگ ایسے رہ گئے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آنےسٹ ہیں، کمپیٹنٹ اور دلیر ہیں، بہت کم۔ بیکاز اگر وہ ہوتے تو ہماری آج کل حالات ایسے نہ ہوتے۔ سب سے بڑا نقصان اس ملک کو کیا ہوا ہے؟ عدلیہ تو تباہ ہو گئی، بیوروکریسی بھی تباہ ہو گئی، پولیس بھی تباہ ہو گئی، سب تباہ ہو گئے۔ جو ایک ادارہ تھا جس کو ہمیں لگتا تھا کہ یہ پاکستان کو بچائے گا، اس میں آنےسٹ لوگ ہیں، ابھی تک اس کے اندر جو غدار نہیں ہیں، بیکاز میں جو پولیٹیشنز ہیں ان کو میں غدار سمجھتا ہوں، میں شریف کو، نواز کو، شہباز کو، حمزہ کو، مریم کو، بلاول کو، زرداری کو، یہ سب غدار ہیں، ان کو ملک کا کوئی ذرا سا بھی شوق نہیں، ان کو صرف ان کا خدا پیسہ ہے۔ لیکن ہم سمجھتے تھے کہ فوج میں اس طرح نہیں ہے، ہمیں بڑا فخر تھا اپنی فوج کو۔ اس فوج نے اپنے سسٹم کو ایسا تباہ کیا، اس کے اوپر کے جرنیل، اس وقت جو انتہا سے زیادہ نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو فوج کے جرنیلوں سے، اور اس سے انڈائریکٹلی فوج سے میں کہتا تھا معید the source of Pakistan's problem is the army chief and the unbridled power of the army chief، اور یہ جو perks and privilege of the high command ہے، یہ 27 لیفٹیننٹ جنرل اور 144 جو میجر جنرل ہیں، یہ پاکستان کے کینسر ہیں، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، ان کو رشوت لگی ہوئی ہے، ان کو پلاٹوں کا نشہ ہے، ان کو اپنی پاور اور پریولیج کا نشہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے جن کو ہم کہتے تھے نا ذرا کہ جی وہ ذرا اچھے افسر ہیں، جی اچھے آرمی چیفز ہیں، اسلم بیگ نہیں تھا۔ اسلم بیگ تو مورلی بھی کرپٹ تھا اور فائنینشلی بھی کرپٹ ہے۔ اس کے اگر آپ تھائی لینڈ کی کہانیاں سن لینا اس کے سٹاف آفیسر سے، اور بائی دا وے اس کا جو پرنسپل سٹاف آفیسر پی ایس او ہوتا تھا، جب شاید ایم ایس کہتے ہیں، وہ اعجاز امجد تھا۔ اور اعجاز امجد کی بھی میں اگلے ویلاگ میں بڑی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس آدمی نے کس طرح مینوپولیٹ کیا باجوہ کو آرمی چیف بناتے ہوئے، اور پاکستان کے غرق ہونے میں اس اعجاز امجد کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ اور جب بھی کبھی ٹرائی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اعجاز امجد کو بھی ٹرائی کیا جائے گا فار ٹریزن اگینسٹ پاکستان، اس کو لٹکایا جائے، چاہے یہ 82 سال کا ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں جی، میں پاکستان کے لوگوں سے اور یوتھ سے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کو آزادی دیں گے، آپ کو آزادی چھیننی پڑے گی۔ تو آپ چھیننے کے لیے تیار ہو جائیں، سیکریفائس دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ یہ آپ کو تھکا دیں گے، اور جتنا جلدی آپ کریں گے اتنا جلدی آپ کے ہاتھ میں آزادی آئے گی۔ فوج کے میں افسروں سے کہتا ہوں، نیچے سے لے کر لیفٹیننٹ کپتان، میجر، کرنل،
ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल, आपने अगर इस मुल्क को बचाना है और इस फौज को बचाना है, आपको आसिम मुनीर को निकालना पड़ेगा। ये मैं आपको बड़ी क्लियर बताऊं, आपको आपके अंदर जो 4-5 और काली भेड़े हैं, आपको खुद एहतसाब करना पड़ेगा, वरना आपका एहतसाब जब होगा और अगर वो अवाम की अदालत में एहतसाब हुआ एक पागल गिरोह के तहत, वो बहुत खतरनाक एहतसाब होगा। ये मैं 2 गिरोह के लिए मेरा मैसेज है, अवाम पाकिस्तान के लिए और फौजी अफसरों, जवान, एनसीओ, जेसीओ के लिए। तो आसिम मुनीर इस वक्त टट्टू है बिल्कुल अमेरिका का। उसके साथ कुछ 4-5-6 जर्नैल भी मिले होंगे जो उसको ये सपोर्ट करें, जिसको पता है कि हमने करना है। नवाज, जरदारी, मरियम, बिलावल, ये सब अमेरिकन कैंप में है, इनकी भी बातचीत हुई है, इसलिए इनका आपस में गठजोड़ है। लेकिन बात असल में ये है कि ये जो कबाल है पावर हंगरी जर्नैलों का और पॉलिटिशियंस का, ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, असल में सवाल ये है। इसलिए कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो अब वो उनकी आंखें खुल गई कि भाई ये नहीं चल सकता, ये फौज भी करप्ट है, इनके जर्नैल भी करप्ट है, ये सारी फसाद की जड़ ये है, ये इन सियासतदानों को अपने साथ मिलाते हैं, इनके साथ ये हुकूमत करते हैं, ये अब नहीं चलेगा। इसलिए जो है ये रिवोल्ट हुआ है। अब ये रिवोल्ट तो हो गया। मेरा सवाल ये, और मैं खत्म कर रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि ये जो रिवोल्ट हुआ है, जिसको आपने देखा है बैटल फॉर जमान पाक, रेड ऑन जमान पाक, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और इससे पहले जब इमरान गए थे, जो ये सारी चीजें आपने ये जोश, ये वलवला, ये मोमेंटम, ये आजादी लेके रहेंगे और सब कुछ है, और इसके पीछे, इस दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, और फौजी जर्नैलों को गालियां और फौजियों को गालियां और पुलिस वालों को गालियां, ये बाकी तो छोटे हैं, ये मोहसिन नकवी शकवी ये तो इनकी तो टटपुंजी है, ये तो पता नहीं कल पाकिस्तान में होंगे भी नहीं, अगर होंगे तो पता नहीं इनको कोई छोड़ेगा भी कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तान की अवाम इस मोमेंटम को, इस पैशन को, इस जज्बे को सस्टेन कर सकेगी? नहीं। मुझे ये लग रहा है, जिस तरह अब मैं ये देख रहा हूं ना इनका पैटर्न, मुझे ये लग रहा है कि ये इनका अब प्लान जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले ये प्लान था शायद ये अरेस्ट करें इमरान को, ये करें, अब इनका है कि इस हद तक ले जाए कि लोग एकदम बाहर निकल आए, फिर लंबा लंबा खींचे, 1-1, 2-2, 3-3 दिन अटैक करें जमान पाक पर, लोग आए, लड़ाई झगड़ा। इवेंचुअली ये समझ रहे हैं कि लोगों को मुआश की तलाश, मुंह भी तो भरना है, पेट भी तो पालना है, बच्चे भी घर में हैं, स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटियों भी जाना है, कॉलेजेस में भी जाना है। ये सारे जो मामलात हैं, इनसे घबरा कर, डर कर, ये हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने तक ये बैठ जाएगा। ये अभी जोश और जुनून है, वलवला है, कब तक ये चलता रहेगा? जब ये बैठ जाएगा फिर हम जो है ना इमरान को काबू कर लेंगे और इस मोमेंटम को काबू कर लेंगे। सवाल ये है कि ये बैठ जाएगा। जो मैं देखता हूं ना जी इस किस्म की मूवमेंट्स का, मैंने इस किस्म की मूवमेंट्स को लॉन्ग टर्म सस्टेन होते नहीं देखा। स्ट्रीट पावर को लॉन्ग टर्म नहीं, कोई ना कोई एक मेजर इवेंट होना होता है इस मूवमेंट के अंदर, है काया पलटती है, वो टिपिंग पॉइंट जो है ना वो होता है। वो क्या होता है? किसी एक बड़े लीडर का घिराव, किसी एक बड़ी इमारत का घिराव, किसी एक बहुत ही सिंबॉलिक कि जी 10 फौजी ट्रक आ रहे हैं, लोगों ने उनको घेर लिया, ऊपर चढ़ गए, जफिया मारी, चुमियां की, उनको हार पहनाए, उन्होंने भी नारे मारे। कुछ ऐसा इवेंट होना होता है जो ये टिपिंग पॉइंट आता है। अगर ऐसा इवेंट ना हुआ तो पावर ऑफ द स्टेट बहुत स्ट्रांग होती है, उनके पास वसाइल होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनके पास हथियार होते हैं, उनकी तनख्वाहें लगी होती हैं, उनके पास सब कुछ होता है। दे कैन वेयर डाउन द पीपल, वो लोगों को थका सकते हैं। और उनका, मेरा जहां तक ख्याल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, लोग इसको गौर से सुने, खासतौर पर यूथ को मैं कह रहा हूं, जब तक आपने कोई एक इशारतन एक बहुत मेजर विन नहीं आपने की ना,
تو یہ مجھے سسٹین ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا الیکشن کی طرف. ایک تو یہ میری سوچ ہے. دوسرا یہ کہ کیا فوج کے اندر ان 27 لیفٹنٹ جنرلز اور ایک وہ جو ساحر شمشاد بیٹھا ہے، یا 144 میجر جنرلز یا 700-800 جو بریگیڈیئر ہیں، ان میں کوئی ایسا ہیں لوگ گروہ جو کہ کہیں کہ یار یہ پاکستان کو عاصم منیر مروا دے گا، جو کہ مروا رہا ہے. بیکاز عاصم منیر بہت کمزور آدمی ہے، ویک ہے، مجھے اس کے متعلق بہت احساس کمتری کا شکار ہے، اس لیے، اور انکنٹرولبل ٹیمپر ہے اس کا، بہت غصہ ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک بہت ہی خطرناک آدمی کا مجسمہ ہے جو میرے سامنے. تو کیا اندر سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو سنبھالا دیں گے اس معاملے کو؟ عاصم منیر کو ان کو گھر بھیجنا پڑے گا. مجھے نہیں لگتا کہ عاصم منیر خود جائے گا. اور میری نظر میں چونکہ عاصم منیر انلیگل آرمی چیف ہے، اس کو 2 دن پہلے ہی ریٹائر ہو چکا تھا، جو مرضی فوج میں لوگ کہیں یہ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل آرمی چیف ہے، اس لیے کہ اس حکومت کا بھی بنایا ہوا ہے جو خود انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنلی لائی گئی تھی ایک کانسپریسی کے تحت. تو اول تو اس کی کوئی لیگل اتھارٹی ہے نہیں، سوائے یہ کہ ایک شہباز نے اس کو آرمی چیف بنا دیا. اس کو ہر حالت میں نکالنا پڑے گا فوج کو کسی طریقے سے، اور اگر وہ نکال دیں اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلیں تو ہمارے حالات کچھ بہتر ہونے کی طرف چل سکتے ہیں، گارنٹی کوئی نہیں ہے. اور میں اپنے ریٹائرڈ جو فوجی ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر آپ نے ان حالات کو قابو نہ کیا، اور میں کہتا ہوں لوگ تھک ہار بھی گئے اور یہ حالات فی الحال ٹھنڈے بھی پڑ گئے، یہ لانگ ٹرم نہیں پڑیں گے، یہ مہینوں کی بات ہے کہ جب لوگوں کے مابز باہر نکلیں گے. اور پھر جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا نا کہ یہ کرنل کا گھر ہے، یہ میجر کا گھر ہے، یہ بریگیڈیئر کا ہے، یہ میجر جنرل کا ہے، یہ آپ کے گھروں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پھر آپ کے ساتھ تب ہوگا نا، وہ 100 گنا زیادہ ہولناک اور افسوسناک ہوگا جو شاید آپ کے ساتھ کوئی آنے والی حکومت کرے. اور وہ بھی اس کے بھی طریقے ہیں. اگر آپ نے قتل و غارت نہیں کی اور آپ نے مجبوراً کوئی ایسے آرڈر کیا اور آپ وعدہ میں آپ گواہ بنے، جو کہ میں آپ کو کہوں گا آپ بنے، تو آپ کی زندگی بچ سکتی ہے، آپ کی عزت بھی شاید بچ جائے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح آپ لوگ فوجی جرنیل اس فوج کے طاقت سے آپ ان کرپٹ پولیٹیشنز کے ساتھ ملک پر قبضہ رکھیں گے اور یہ آپ تا حیات اگلا 50-100 سال اسی طرح پاکستان کو چلا سکتے ہیں، آپ 1 سال بھی نہیں چلا سکتے. میں عاصم منیر کو نہیں دیکھتا آرمی چیف کچھ عرصے کے بعد. یا تو اس کو آپ لوگ اڑا دیں گے یا اس کو کوئی اور اڑا دے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنا آپ لوگوں نے اس ملک کے اوپر ظلم کیا ہے، اتنا آپ نے اس ملک کے نہتے عوام پر ظلم کیا ہے. ایک آپ نے اس پولیٹیشین کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو کوئی نارسسٹک کہتا ہے کہ کلٹ فالوئنگ کر دی، اور یہ مطلب شرم آنی چاہیے. ایک آدمی نے 27 سال جد و جہد کر کے یہاں پہنچا ہے، لوگ اس پر یقین کرتے ہیں. کل کو وہ اگر اس یقین پر نہیں اترتا وہ اس کو ہم نپٹیں گے، لیکن اس وقت اس کو یقین کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس دلدل سے بچائے گا.